للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ ہم سب متمنی ہیں اور چند روز سے ہم ایک آرزو اور ایک چاہت لگائے بیٹھے ہیں کہ شہر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی وسلمہ ورعاہ تشریف لائیں گے، ہم آپ کے مواعظ حسنہ سے استفادہ کریں گے اور بحمداللہ وہ گھڑی آ پہنچی ہے۔ حسب الحکم مدیر محترم کے حسب الحکم چند باتیں شیخ محترم شیخ اسحاق نذیر صاحب حافظہ اللہ تعالی نے میرا خیال ہے کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی اور تمام جانب سے موضوع کو سمیٹ کر گویا کے دریا کو کوسے میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے طلبہ نے بھی بحمداللہ بھرپور طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ اور دفاع پاکستان کے حوالے سے اپنے اپنے جذبات کا، اپنے علمی مباد کا اظہار کیا اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا، شہداء کو خراج تحسین پیش کیا اور پاکستان کے لیے بھرپور دعائیں کی، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، جس کی وضاحت ہو گئی کہ پاکستان کا دفاع یہ کوئی تعصب کی بنیاد پر نہیں، لسانیت اور قومیت اور وطنیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس کلمہ توحید کی بنیاد پر ہے کہ جس کے لیے اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مارکے سے واپس آتے، سفر سے واپس آتے اور مدینے کے در و دیوار آپ کو دکھائی دیتے، آپ سواری کو تیز کرتے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ محبت مدینہ کی وجہ سے ہوتا، اپنے شہر سے، اپنے وطن سے محبت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، کیونکہ اس شہر کی بنیاد بھی توحید پر رکھی گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے جب آپ نے پہلی مرتبہ وہاں ہجرت کی، وہاں پہنچے، صحابہ کرام کو بخار چڑھ گیا، یثرب کہا جاتا تھا اسے، بیماریوں کی آماج کا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم حبب الینا مدینتا کا حبنا مکہ و شدہ، اللہ مدینے کو ہمارے دل میں محبوب تر بنا دے، اتنا محبوب تر بنا دے کہ مکے کی محبت سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے۔ اور پھر کتنی بشارتیں، کتنی وضاحتیں کہ جو شخص صاحب ایمان ہو کر مدینے میں فوت ہو جائے، فرمایا میں کل قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ الحمدللہ یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اس مارکے میں جہاں بہت سی باتیں ہوئی، بہت سے شکوے شکایتیں، بہت سے تحفظات کی بات ہوئی، ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید نہیں ہو سکی یا اس پہ توجہ نہ رہی اور وہ اس کو اچھالا بھی بہت زیادہ تو نہیں گیا، مگر کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے یہ بات کی کہ وہ تو کافر تھا، وہ تو کافر ہے بھارت، لیکن مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو تو خیال کرنا چاہیے کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ انہیں بڑا درد ہو رہا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے میں اس نے شب خون مارا، تو آپ تو کم سے کم حرمت والے مہینے کا خیال کرتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اس آیت کا شان نزول دیکھیں، پس منظر دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روانہ کیا، جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، صحابہ کرام نے، کیونکہ مغرب کے بعد تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، حملہ کیا آبادی پر، اور رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ کفار مکہ جب زخمی ہوئے، مارے گئے، انہوں نے شور کر دیا کہ دیکھو جی یہ اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے حرمت والے مہینے کا پاس نہیں کیا، انہوں نے حرمت والے مہینے کا پاس نہیں کیا، ہم بھی بات آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں قتال کا کیا حکم؟ فرمایا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے گھر سے روکنا اور اہل مکہ کو وہاں سے نکال دینا، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے نا۔ اپنے جرم کو تو دیکھو، تو گویا اللہ رب العالمین نے تقابل کروا دیا کہ یہ بھی جرم تو ہے مگر تمہارے جرم سے چھوٹا ہے، یہ بھی گناہ تو ہو سکتا ہے مگر تمہارے گناہ سے چھوٹا۔ اور پھر عمومی طور پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں کے اندر بھی مار کے لڑے اور پیغام دے دیا کہ
یہ جو قتال کی حرمت تھی حرمت والے مہینوں میں یہ منسوخ ہو گئی، یہ منسوخ ہو گئی۔ قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، بات ختم ہو۔ اس رب نے اجازت دے دی ہے لڑنے کی، جو بھی موقع ہو جائے۔ اور اسلام تو دفاع کرنا سکھاتا ہے نا، بھی آپ نے حدیثیں سنی، من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید، تو ہم دفاع نہ کریں؟ ہم نے دفاعی پوزیشن اختیار کی، اور الحمدللہ ہمارے افواج نے، عوام نے، خواص نے، سب نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ہم مال و زر کو نہیں دیکھتے، ہم مادی وسائل کو نہیں دیکھتے، تیاری کا حکم ہے، تیاری کرتے ہیں، مگر بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو نے نہیں مارا، ہم مارتے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ قتل کرتا ہے۔ اور لڑنا سکھاتا ہے، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، وہ لڑنا سکھاتا ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم یخزیہم، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھ سے قتل بھی کروانا چاہتا ہے اور رسوا بھی کرنا چاہتا ہے، اور اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے۔ تو حرمت والے مہینے میں اگر اس نے حملہ کیا، ہم نے دفاع کیا، تو یہ بالکل جائز تھا اور جائز ہے، اور اس سے پہلے کے احکامات جو تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ لہذا الحمدللہ مبارکباد کے مستحق ہمارے افواج، جسے ہم یہاں بار بار خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ہمارے علماء، ہماری عوام، جنہوں نے اس موقع پر بالکل جیسے کہ شیخ صاحب فرما رہے تھے، آپس میں بنیاد مرصوص کا کردار ادا کیا۔ اور یاد رکھیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بطور آئیڈیل کے کہا تھا کہ بالذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوہ، کافر جڑ چکے ہیں، متحد ہو چکے ہیں، اگر تم نے یہ اتحاد اپنے صفوں میں پیدا نہیں کیا تو پھر فساد ہوگا اور فتنہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا اتحاد جو اس موقع پر سامنے آیا، اسے تا دیر تا حیات قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، یا اسلام کا بول بالا فرمائے، اور ہمارے افواج کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کمی کوتاہی بڑوں میں ہے، چھوٹوں میں ہے، افواج میں ہے، حکمرانوں میں ہے، عوام میں ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے منتخب فرمائے، اہل علم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔